بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس پروگرام میں اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ 11 ربیع الاول بروز اتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ گھر میں جو کچھ بھی نقدی موجود ہو اسے مساکین اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، صدقہ و خیرات کر دیا جائے۔ چنانچہ تلاش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کل پونجی 7 دینار نکلے، جنہیں فوری طور پر مساکین میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور اس روز جب شام ہوئی اور اندھیرا چھانے لگا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے چراغ جلانا چاہا تو چراغ روشن کرنے کے لیے گھر میں اس روز تیل موجود نہیں تھا۔ چنانچہ اس روز حضرت عائشہ نے شام کو چراغ روشن کرنے کے لیے ایک پڑوسن سے تیل بطور ادھار حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جب دوسرا دن آیا، یعنی 12 ربیع الاول بروز پیر، جب فجر کا وقت تھا اور سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں نماز فجر کی ادائیگی میں مشغول تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اور اس سے قبل جیسا کہ ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جمعرات کے دن، یعنی جب ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر، ظہر، عصر اور مغرب یہ چاروں نمازیں آپ اس وقت مسجد میں تشریف لائے تھے اور آپ نے خود ہی یہ چاروں نمازیں اس روز پڑھائی تھیں۔ اور نماز مغرب میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفا تلاوت فرمائی تھی۔ اور اس دن عشاء کے وقت یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ لوگ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب کافی تاخیر ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھر والوں سے دریافت فرمایا کہ کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ اس پر عرض کیا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، سبھی لوگ مسجد میں مسلسل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سبھی آپ کے منتظر ہیں۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ وضو کے لیے پانی حاضر کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے تو نقاہت کی وجہ سے اور شدت مرض کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ نے وضو مکمل نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر وضو کے لیے جب بیٹھے، پھر یہی کیفیت ہوئی کہ شدت مرض کی وجہ سے آپ پر غشی اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ اور 3 بار اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے، مگر کمزوری کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ وضو مکمل نہیں کر سکے۔ تب آخر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سننے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو کہ حضرت ابو بکر کی صاحب زادی تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہ رجل رقیق وانہ ضعیف الصوت وانہ کثیر البکاء اذا قرأ القرآن، یعنی اے اللہ کے رسول، میرے والد کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی رقیق القلب انسان ہیں،
یعنی ان کا دل بہت ہی کمزور ہے اور وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی کبھی جرأت نہیں کر سکیں گے، اور یہ کہ وہ ضعیف الصوت ہیں، یعنی ان کی آواز بھی بہت کمزور ہے، بہت پست ہے، اور جب نمازیوں تک ان کی آواز ہی نہیں پہنچ سکے گی تو لوگ کس طرح نماز ادا کر سکیں گے ان کی اقتداء میں۔ اور یہ کہ وہ کثیر البکاء اذا قرأ القرآن، کہ ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ رونے لگتے ہیں، تو جب وہ امامت کریں گے، نماز کے دوران قرآن پڑھیں گے تو ان کی حالت تو یہ ہو جائے گی کہ وہ تو بس روتے ہی رہیں گے، تو پھر نماز کس طرح پڑھا سکیں گے۔ حضرت عائشہ کی یہ باتیں سننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا وہی حکم دہرایا، یعنی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی کوئی ابو بکر کو جا کر کہے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ اور اس پر حضرت عائشہ نے جب اپنی وہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور قدر تیز لہجے میں آپ نے اپنا وہی حکم تیسری بار دہرایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس روز یعنی جمعرات 8 ربیع الاول سے عشاء کی نماز کا جب وقت تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مسجد نبوی میں امامت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، اور اس کے بعد جمعہ کا دن آیا، اور پھر اس کے بعد ہفتے کا دن آیا اور گزر گیا، اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے مسجد تشریف لائے، اور اس وقت جو کچھ کیفیت ہوئی وہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اتوار کا دن آیا اور وہ بھی گزر گیا، اور اس کے بعد جب 12 ربیع الاول پیر کا دن آیا تو فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر افاقہ محسوس ہوا، اور اس وقت مسجد نبوی میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا، اور یہ کہ مسجد نبوی میں اور آپ کے حجرہ مبارک کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بلکہ درمیان میں بس ایک پردہ ہی پڑا ہوا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا، اور مسجد میں اس وقت جو صحابہ کرام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی میں مشغول تھے، چند لمحوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منظر میں کھو کر رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کے ساتھ اور بہت ہی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اور بڑے ہی پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھتے رہے، اپنے صحابہ کرام کو حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے یوں دیکھتے رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے، مسرور ہوئے، اور فرط مسرت کی وجہ سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شوق دیدار کی وجہ سے اور بے تابی کی وجہ سے
ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ قریب تھا کہ وہ نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ کافی دنوں سے زیارت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے بیتابی کا اور شوق دیدار کا یہ عالم تھا کہ قریب تھے کہ نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اچانک جب میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس وقت حسن و جمال کی وجہ سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل قرآن کے ورق کی طرح محسوس ہوا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ پھر جب دن طلوع ہوا اور سورج قدر بلند ہو چکا اور تقریباً چاشت کا وقت ہو گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دوبارہ زیادہ ناساز ہونے لگی، اور تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا اور انہیں پیار کیا اور ان کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں چپکے سے کچھ کہا جس پر حضرت فاطمہ مسکرانے لگیں۔ اور پھر بعد میں کسی موقع پر جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعد میں ایک روز جب فاطمہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ جب میری طرف چلی آ رہی تھیں تو ان کی چال ہو بہو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شکل و شباہت اور جو چال ڈھال تھی، چلنے کا انداز تھا، یہ سب کچھ بہت زیادہ ملتا جلتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت تھی۔ لہذا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعد میں اس روز جب فاطمہ میرے پاس چلی آ رہی تھی میری طرف تو مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال یاد آ گئی، کیونکہ فاطمہ کی چال بالکل اپنے والد یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا معاملہ تھا، وہ کیا بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمہارے کان میں کچھ کہا اور تم رونے لگیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں دوبارہ کچھ کہا اور تم مسکرانے لگیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی میرے والد نے میرے کان میں یوں کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اسی مرض میں ہی میری روح قبض کر لی جائے گی، اور میں یہ بات سن کر رونے لگی، اور پھر فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں یوں کہا کہ میرے بعد یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے تمام اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، اور یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ تو اس وقت جیسا کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن یہ تمام صورتحال پیش آئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلوایا اور انہیں خوب پیار کیا، انہیں چوما، اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو ان دونوں کے احترام کی وصیت فرمائی۔
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا اور انہیں بہت سی نصیحتیں فرمائیں، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید ناساز ہونے لگی اور تقریباً نزع کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ اور اسی دوران جب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اچانک وہاں پہنچے، اور یہ عبد الرحمن جو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بھائی تھے، عبد الرحمن یعنی حضرت عائشہ کے بھائی جب وہاں پہنچے اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے اس مسواک کو مسلسل دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ چونکہ مزاج شناس تھیں اس لیے سمجھ گئیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس وقت آپ کو مسواک کی رغبت ہو رہی ہے، مسواک کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی عبد الرحمن سے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے۔ اس سے ناظرین کرام ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسواک کی کس قدر اہمیت ہے کہ ان آخری لمحات میں بھی اور اس قدر نقاہت اور کمزوری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اور صفائی کا، نظافت کا اہتمام فرمایا۔ اور اس وقت جب آپ مسواک کرنے لگے تو چونکہ وہ مسواک چھلی ہوئی نہیں تھی، کچھ سخت تھی، اس لیے آپ کو ذرا دشواری ہونے لگی، اور حضرت عائشہ نے اس بات کو محسوس کیا تو عرض کیا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اس مسواک کو ذرا نرم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں اسے نرم کر دو، اور حضرت عائشہ نے وہ مسواک آپ سے لے کر اپنے دانتوں سے خوب نرم کی اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے۔ اور وہاں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں کچھ پانی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے جاتے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔